بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 7ویں ویڈیو ہے جو ہم واٹس ایپ گروپ کے اندر تصحیح عبارت کورس کروا رہے ہیں، اس کی یہ 7ویں ویڈیو ہے، اور یہی ویڈیو ہم یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کریں گے، پبلک کریں گے، تاکہ آپ لوگ جو ہے یوٹیوب کے جو ویورز ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ تصحیح عبارت کورس ہم کس انداز میں کرا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے آسان ہے اور مفید ہے یا نہیں۔ تو اس سے قبل ہم نے تصحیح عبارت کورس جو بذریعہ واٹس ایپ گروپ کرا رہے تھے، اس کے اندر ہم نے پہلے 6 ویڈیو کے اندر ایک عبارت کو حل کیا تھا۔ عبارت کے حل کرنے کا ہم نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے مبنی اور عوامل کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ عوامل مبنی کی پہچان حاصل کر لی، اس کا طریقہ بتا دیا، پھر اس کے بعد ہم نے معمول کی پہچان کا بتایا تھا، وہ بھی حل کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نے فعل کی پہچان کا طریقہ بتایا تھا، وہ بھی حل کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے فاعل اور مفعول کی پہچان کا طریقہ بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل کی پہچان پر مزید ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ویڈیو کے اندر پوری عبارت حل کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اور آج جو ہے یہ 7ویں ویڈیو ہے، اور اس 7ویں ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بتانا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی جو 14 صورتیں ہیں، ویسے حروف مشبہ بالفعل کی صورتیں بہت ہیں، لیکن آج ہم 14 صورتیں ہی آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ان کی پہچان بھی ہو گئی تو حروف مشبہ بالفعل والے جو جملے ہیں ان کا اعراب پڑھنا، آدھے سے زیادہ ان جملوں کا اعراب پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس پر ایک اور ویڈیو بھی آئے گی، لیکن سٹارٹنگ میں اتنا ہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی حروف مشبہ بالفعل والا جملہ آتا ہے تو وہاں پر اعراب پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل جو ہے اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ باقی جو عوامل ہیں ان کی بنسبت انا اور انا ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ حروف مشبہ بالفعل کی ساری صورتیں یاد کر لیتے ہیں، ذہن نشین کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو فعل ناقص کے اسم اور خبر کی پہچان بھی ہو جائے گی، مبتدا اور خبر کی پہچان بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، فاعل کی پہچان، مفعول کی پہچان میں بھی آپ کو ہیلپ اور مدد ملے گی۔ اس لیے اس سبق کو آپ نے انتہائی غور سے سننا ہے، اور پھر جو میں عبارت آپ کو آخر میں دوں گا تو اس عبارت پر آپ نے نشان لگانا ہے، اس میں جو مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، تو اس پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ مرفوع کے لیے، منصوب کے لیے آپ الگ نشان لگا لیجئے گا، گرین یا ریڈ، اور منصوب کے لیے الگ نشان لگا لیجئے گا، تاکہ اس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ کو اسم اور خبر کی پہچان ہو گئی ہے۔ دیکھیں، پہلی صورت یہ ہے کہ جو زیادہ تر صورت استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد ایک معرفہ اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے۔ تو جو معرفہ اسم ہوتا ہے وہ اسم بن جاتا ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے فعل، تو وہ فعل جیسا ہوگا، ماضی ہوگا ماضی پڑھنا ہے، مضارع ہوگا مضارع پڑھنا ہے، وہ تو الگ ہوگا۔ دیکھیں اس کی مثال، لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ، یہ جو لِأَنَّ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو انا ہی پڑھنا ہے کیونکہ آگے اسم آ رہا ہے تو انا پڑھنا ہے۔ تو لام حرف جر ہے تو لِأَنَّ اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو منصوب پڑھنا ہے، لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ، تو اس کا جو اسم ہے وہ مواجہہ ہے جو اس کے ساتھ متصل ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ آگے فعل جو تقع ہے فعل ہے وہ اس کی خبر ہے۔ تو خبر کو یہ کچھ بھی نہیں دے گا، کیونکہ فعل کو تو یہ انا جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا۔ دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے، ان النبی، انا کے بعد نبی ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، یہی اس کا اسم ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتا آگے فعل آ گیا، ماضی اتا یاتی رما یرمی کے وزن پر ہے۔ جو پی ڈی ایف میں نے آپ کو دیا ہے اس پی ڈی ایف کے اندر آپ رما یرمی دیکھیں گے تو اس کی کے وزن پر اتا یاتی ہے۔ آگے تیسری مثال، ان النبی، اس میں بھی انا کے بعد معرفہ اسم ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، آگے امرہ پھر فعل آ گیا۔ اسی طرح لأن الیقین، اس لأن کے بعد معرفہ ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، آگے لا یزول فعل آ گیا۔ تو دیکھیں حرف مشبہ بالفعل کے بعد یہ پہلی صورت ہے کہ جب معرفہ اسم ہوتا ہے اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو فعل آتا ہے فعل کو جیسا فعل ہوگا ویسے ہی پڑھنا ہے۔ چلیں آگے ہم چلتے ہیں اس کی دوسری صورت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل کے بعد اسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فعل ناقص ہوتا ہے، یہ بھی کلام میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی آپ کو پہچان ہونی چاہیے۔ اور فعل ناقص کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے۔ میں آگے فعل ناقص کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اگلا جو سبق ہوگا فعل ناقص کے بارے میں ہوگا۔ تو لأن الرأس، تو دیکھیں انا کے بعد رأس ہے تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، آگے لیس فعل ناقص آ رہا ہے۔ اسی طرح لأنہ، اس میں لأن کے ساتھ ضمیر ہے، یہی ضمیر اس کا اسم ہے، اور آگے فعل ناقص آ رہا ہے، وہ فعل ناقص اس کی خبر ہے۔ لأن المعدۃ، یہاں لأن کے بعد معدہ کا لفظ ہے،
یہی اس کا اسم ہے، اور آگے لیست فعل ناقص آ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر فعل ناقص کا اسم اور خبر ہوگا، ان کا اسم خبر آگے نہیں ہوگا، وہ فعل ناقص کا آگے ہوگا۔ تو فعل ناقص کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوسری صورت یہ ہوئی کہ فعل ناقص حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ اسم ہوتا ہے یا ضمیر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد فعل ناقص ہوتا ہے۔ اب تیسری صورت جو ہے وہ دیکھیے، ان حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آپ کو یہاں پر ضمیر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد فعل نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا بھی بہت ہوتا ہے، حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر فعل ہوتا ہے، وہ فعل ناقص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے، تو وہاں پر وہ ضمیر اسم بنے گی اور وہ جو فعل ہوگا وہ اس کی خبر بنے گی۔ لأنہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بیچ میں جملہ آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کانا، تو ہو ضمیر اس کا اسم ہے، کانا اس کی خبر ہے۔ انہ لا یقع، انہ کا اسم، انہ کی ہو ضمیر ہے، اور لا یقع یہ انہ کی خبر ہے۔ لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، یتعدی یہ اس کی خبر ہے۔ تو دیکھیں اس تیسری صورت کے اندر کیا ہوا تھا، حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ایک ضمیر ہے اور ضمیر کے بعد جو ہے وہ فعل آ رہا ہے۔ اب چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ بھی بہت استعمال ہوتی ہے یہ صورت، کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ایک ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر کے بعد نکرہ اسم ہوتا ہے، نکرہ اسم، تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے بھائی، اس سے آپ کو خبر کو، وہ کیونکہ وہ خبر ہوتی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دیکھیں لأنہا اکثر، تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ہا ضمیر ہے، اس کے بعد اکثر یہ نکرہ ہے، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ ویسے اکثرن آنا چاہیے تھا، دو تنوین دو پیش آنی چاہیے تھی، لیکن اکثر غیر منصرف ہے نا، اس میں تفضیل ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ نے پیش پڑھنی ہے، دو پیش نہیں پڑھنی۔ اب آگے دیکھیں لأنہ، دوسری مثال، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے بعد ضمیر ہے، اور ضمیر کے بعد جو نکرہ اسم آ رہا ہے عبادتن، تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور انا کے ساتھ نا ضمیر ہے اور قوم اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے، تو نکرہ کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو صورت معلوم ہو گئی کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر ہوگی، ضمیر کے بعد جو نکرہ اسم ہوگا اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے کیونکہ وہ خبر ہے۔ تو یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما آ جاتا ہے، انما یبدأ جیسے آ رہا ہے، تو اس وقت انا کچھ بھی نہیں کرتا، نہ رفع دیتا ہے نہ نصب دیتا ہے، کچھ بھی نہیں عمل کرتا، نہ اس کا کوئی اسم ہوتا ہے نہ اس کی کوئی خبر۔ تو یہ بھی پانچویں صورت ہے۔ ہم چھٹی صورت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں پھر آ رہا ہے ان حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر ہوگی، ضمیر کے بعد جو ہے وہ اس میں نکرہ ہوگا، نکرہ کے بعد ایک اور نکرہ ہوگا، 2 اسم نکرہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لأنہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ہو ضمیر ہے، اس کے بعد ما نکرہ ہے، اس کے بعد مقید بھی نکرہ، 2 نکرہ ہے، تو آپ نے دونوں کو مرفوع پڑھنا ہے کیونکہ وہ دونوں موصوف صفت ہوں گے اور خبر ہوں گے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لأنہ ماء مقید، دونوں کو مرفوع پڑھیں گے۔ اگلی مثال دیکھیں لأنہا قربۃ مقصودۃ، یہاں پر بھی ایسا ہے لأنہا طہارۃ ضروریۃ، تو یہاں پر بھی ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ تو یہ چھٹی صورت ہو گئی۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر ہوگی، ضمیر بہت استعمال ہوتی ہے حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ، تو اس کے بعد جو اسم ہوگا نکرہ ہوگا اور اس کے بعد ایک معرفہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت میں تو 2 اسم نکرہ تھے، اب اس صورت میں ایک اسم نکرہ آ رہا ہے، دوسرا معرفہ آ رہا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، دوسرے کو مجرور پڑھنا ہے۔ لأنہ نجس العین، کیونکہ نجس تو خبر ہو گئی اور عین مضاف الیہ ہو گیا۔ اسی طرح انہ غیر مکروہ، غیر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، مکروہ نکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے کیونکہ غیر پیچھے ہے نا، تو غیر کے بعد جو اسم ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے۔ انہ غیر مکروہ، تو یہ 7 صورت بھی آپ کو معلوم ہو گئی، 7ویں صورت۔ اب 8ویں صورت آپ دیکھیے، انہ کے بعد جو ہے وہ 2 اسم ہوں گے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوگا، تو معرفہ کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے اور جو نکرہ ہوگا اس کو مرفوع پڑھنا ہے۔ دیکھیں لأن السببیۃ ناقصۃ، سببیۃ معرفہ ہے اس لیے آپ نے اس کو منصوب پڑھنا ہے، ناقصۃ نکرہ ہے، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، تو بہت ہی آسان ہے۔ اسی طرح ان الرجل طاہر، ان الرجل، الرجل پر الف لام ہے نا تو معرفہ ہے، طاہر پر الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہے، تو آپ نے پہلے والے کو منصوب اور دوسرے کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، ان الرجل طاہر۔ اسی طرح لأن لحمہ مأکول، تو یہ بھی صورت آ گئی کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ایک معرفہ ہوگا، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پہلے کو منصوب دوسرے کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ معرفہ ہوگا، اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے، پھر معرفہ آ رہا ہے، یعنی 2 معرفوں کے بیچ میں نکرہ آ رہا ہے۔
یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، جو اس حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو اسم ہوگا وہ اسم بن جائے گا، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ خبر ہوگی، یہ نکرہ اسم خبر ہوگی، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ تو ہم نے اس عبارت کو کیسے پڑھنا ہے، لأن سنت اکمال الفرضی، تو سنتا کیوں پڑھا، اسم ہے، اکمال لو مرفوع کیوں پڑھا، خبر ہے، اور فرضی کیوں پڑھا، مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ لأن التراب غیر مطہر، لأن الید آلۃ التطہیر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اس کی الٹ صورت ہو گئی، حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ پہلی صورت میں معرفہ تھا، اب اس صورت میں نکرہ آ رہا ہے، اور دو نکرہ کے بیچ میں معرفہ آ رہا ہے، اوپر تھا دو معرفہ کے بیچ میں نکرہ، ادھر ہے دو نکرہ کے بیچ میں معرفہ آ رہا ہے۔ تو اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، پہلے کو منصوب، دوسرے کو آپ نے مضاف الیہ بنا دینا ہے، اور تیسرے کو آپ نے خبر بنا دینا ہے۔ تو دیکھیں لأن کے بعد خروجہ اسم ہے، تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، لأن خروجہ، آگے ملانا ہوگا نا، خروجن، اور نجاست مضاف الیہ ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، نجاستی، اور مؤثر مرفوع خبر ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، مؤثر۔ اسی طرح لأن بعض الاستمساک باق، دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ نکرہ آ گیا تو اس کو منصوب پڑھنا ہے بعض، ملانے کے لیے بعض الاستمساکی معرفہ ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے استمساکی، مضاف الیہ ہے، اور باقن اصل میں باقیون تھا تو اس کو آپ نے باقیون ویسے پڑھا جاتا ہے، لیکن تعلیل کی وجہ سے یا کو گرا دیتے ہیں تو باقن پڑھتے ہیں، تو یہ تعلیل بھی ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے فعل کی پہچان میں اور صرف کے اندر بتائیں گے یہ تعلیل۔ تو یہ ویسے مرفوع ہی ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی صورت میں آپ دیکھ لیں، ان حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ معرفہ ہے تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، لأن العودہ، آگے جار مجرور آ گیا، فی العادتی، عادتی کو مجرور پڑھنا ہے، پیچھے حرف جر ہے، اس کے بعد نکرہ اسم آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے کیونکہ وہی ان کی خبر ہے، غالبن۔ اسی طرح ان المذکور، ان کے بعد معرفہ آ گیا، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، فیہا جار مجرور آ گیا، اس کے بعد پھر حرف نکرہ آ گیا تو اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے، مرفوع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد واوی معرفہ ہے تو اس کو مجرور پڑھنا ہے، جہاں پر بھی نکرہ معرفہ آ جائے، نکرہ معرفہ تو وہ معرفہ کو آپ نے مجرور پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم اس عبارت کو کیسے پڑھیں گے، ان المذکورہ یہ اسم ہے، فیہا حرف الواوی، حرف کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، واوی مضاف الیہ اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ اب اگلی صورت آپ دیکھ لیں، یہ بھی صورت بہت استعمال ہوتی ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جار مجرور آ جاتا ہے، تو حرف مشبہ بالفعل کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو جار مجرور کے بعد جو اسم ہوگا اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہوتا ہے، وہی اسم ہوتا ہے حرف مشبہ بالفعل کا۔ اب دیکھیں لأن فیہما الاجتماع، ان کے بعد فیہما جار مجرور ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، آگے جو آ رہا ہے اجتماع اس کو منصوب پڑھنا ہے، یہ اس کا اسم ہے۔ اسی طرح لأن فیہ، ان کے بعد فیہ آ گیا تو اس کے بعد جار مجرور کے بعد ضرورت آ رہا ہے تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، لأن فیہ ضرورتن۔ تو اسی طرح لأن فی الحدیث اضطرابا، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گئی صورت۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ کم صورت استعمال ہوتی ہے جو آگے میں بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ایک معرفہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ضمیر آ جاتی ہے، ضمیر کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہوتا ہے آپ نے۔ لأن المفروضہ هو المسح، مفروضہ تو اس کا اسم ہو گیا ان کا، اور ہوا مبتدا ہے، المسح خبر، مبتدا خبر مل کر یہ ان کی خبر بنیں گے۔ تو دیکھیں ان کے بعد آ گیا اسم، اس کو منصوب پڑھنا ہے، اس کے بعد ضمیر آ جاتی ہے، ضمیر کے بعد پھر جو اسم ہوتا ہے اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح لأن المنجس ہوا اختلاط، آگے اختلاط نکرہ ہے، اس کے بعد دمی یہ معرفہ ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، دمیل، اور دمی کے بعد آگے مصفوع بھی معرفہ ہے تو اس کو دم والا اعراب دینا ہے، دونوں معرفہ ہے نا تو دونوں کا ایک جیسا اعراب پڑھیں گے، دمیل مصفوعی۔ اسی طرح ان کے بعد اسم اشارہ آ جاتا ہے تو اسم اشارہ کے بعد جو اسم معرفہ آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان هذه الغایۃ، ان کے بعد هذه ہی آیا، یہ تو مبنی ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے بعد جو اسم معرفہ آ رہا ہے الغایۃ تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، ان هذه الغایۃ، آگے اس کی خبر آگے ہے، یہ اس دونوں اسم اشارہ مشارہ مل کر اسم بن جائیں گے۔ اسی طرح لأن ذلک، ان کے بعد ذالک آ گیا تو یہ تو مبنی ہے، اس کو چھوڑ دے، جو بھی اعراب ہوگا وہی پڑھنا ہے، لیکن آگے جو موضع معرفہ آ رہا ہے اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے،
اس کو آپ نے انا کا اسم بنا کر منصوب پڑھنا ہے، جن ذالک الموضع۔ اگر ایسا ہو جائے کہ انا کے بعد اس میں اشارہ آ جائے، اس میں اشارہ کے بعد نکرہ آ جائے، تو پھر وہاں نکرہ کو مرفوع پڑھنا ہے، منصوب نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات، یہ اہم پوائنٹ ہیں، ان کو آپ لکھ لیجئے گا، کیونکہ بار بار تو آپ ویڈیو نہیں سن سکتے، تو یہ چیزیں پوائنٹ جو اہم ہیں وہ اگر آپ لکھ لیں گے، جو آپ کو مشکل لگتی ہیں یا بھول جاتی ہیں آپ کو چیزیں، تو وہ آپ پوائنٹ لکھ لیجئے گا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے۔ تو تھوڑی بہت آپ کو محنت کرنی ہوگی، محنت کریں گے تو آپ کی عبارت درست ہوگی۔ اور دیکھیے، صرف یہ میں آپ کو حروف مشبہ بالفعل والی عبارت درست نہیں کرا رہا، اگر آپ یہ حروف مشبہ بالفعل والی عبارت درست کریں گے تو اس سے پتہ نہیں کتنی باتیں آپ کی درست ہوں گی، آج اس کا پتہ آپ کو آگے چلے گا۔ تو یہ ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے استعمال کی، یہ جملے کے استعمال کی ہم نے 14 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان 14 صورتوں میں آپ نے اعراب کیسے پڑھنا ہے، ایک مزید اس پر ویڈیو آئے گی جس کے اندر ہم حروف مشبہ بالفعل والے جو جملے ہوں گے، مشکل جو جملے ہوں گے، ان میں بہت زیادہ الفاظ آ جاتے ہیں اور اسم کہیں کہاں ہوتا ہے، خبر کہاں ہوتی ہے، اس کا پتہ لگنا دشوار ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم عبارت حل کریں گے آپ کے سامنے۔ اس سے پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز حروف مشبہ بالفعل والا جملہ جہاں بھی آ جائے گا تو آپ کو وہ جملہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل کے استعمال کی 14 صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ صرف اس سے آپ کو حروف مشبہ بالفعل والی عبارت درست نہیں ہوگی آپ کی، بلکہ اس سے فعل ناقص والی عبارت درست ہوگی، مبتدا خبر والی عبارت درست ہوگی، فاعل مفعول والی عبارت بھی درست ہوگی۔ کیسے ہوگی یہ آپ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اس لیے اس کو بنیاد سمجھ کر اس پر ضرور محنت کریں۔ اب میں ایک ایک چیز لے کر جو ہے وہ چلوں گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو حروف مشبہ بالفعل والی عبارت بتائی، اب فعل ناقص والی عبارت بتانی ہے، فعل ناقص کے ساتھ لائن آف جنس والی عبارت بتانی ہے، پھر اس کے بعد مبتدا خبر کی پہچان والی عبارت بتانی ہے، پھر فاعل مفعول والی عبارت بتانی ہے، پھر مفعول بہ والی عبارت بتانی ہے، مفعول فی، مفعول لہ، حال، تمییز، مستثنی، ان والی عبارت، یہ ساری باتیں بتانی ہیں، پھر مجرورات والی عبارت بتانی ہے، پھر موصوف صفت والی عبارت بتانی ہے، بدل والی عبارت بتانی ہے، اسی طرح تاکید والی، عطف بیاں، معطوف والی عبارت بتاؤں گا۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز امید ہے آدھی سے زیادہ آپ کی عبارت صرف سننے سے اور ہماری دی ہوئی مشقیں حل کرنے سے عبارت حل ہو جائے گی۔ اب جو میں آپ کو اسکرین شاٹ دے رہا ہوں تو آپ نے اس کو بھی حل کرنا ہے، نشان اس پر لگانے ہیں، اسم کون سا ہے، خبر کون سا ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے خود اپنے طور پر کتابوں کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کتابوں میں بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ انہی صورتوں میں جو سمجھ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بعد میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ آئیں، بعد میں سمجھ آ جائیں گی، لیکن بہرحال بہت سی چیزیں تو آپ کو سمجھ آ ہی جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور کافی حد تک آپ کی عبارت حروف مشبہ بالفعل والی وہ درست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔